ماشاءاللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ماشاءاللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ماشاءاللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ماشاءاللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماشاءاللہ لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا سر الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک نطق الحجر بجلاله
کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا محمد اہل تو الرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بار رہنا نہیں، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر عید الفطر عطا فرمائی ہے۔ عید الفطر انعام کا دن ہے، جن حضرات نے، جن خواتین نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کیے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مزدوروں کو انعام عطا فرما رہا ہے۔ یہ انعام کا دن ہے۔ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، اس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، بتاؤ جس مزدور نے اپنی مزدوری کا پورا حق ادا کیا ہو، اسے کیا دیا جائے؟ عرض کرتے ہیں کہ اس مزدور کو مزدوری کا پورا حق ادا کیا جائے، پوری مزدوری اس کو دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جتنے بھی لوگ عید کے لیے آئے ہیں یہ سب مزدور ہیں، پورا مہینہ انہوں نے مزدوری کی، روزے رکھے، تراویح ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کیا۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو اللہ کا انعام کیا ہے؟ آج کے دن بخشش ہے۔ کیا ہے؟
ان سب کو میں نے بخش دیا۔ آگے ہم نے پھر نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ رب کائنات نے گزشتہ گناہوں کو تو ماہ رمضان کی برکت سے بخش دیا، آئندہ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں رب کائنات کی خوشنودی اور رضامندی ہوگی۔ پورا مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر ہم نے رب کائنات کو راضی کیا۔ اب اس رضامندی کا تقاضا یہ ہے کہ رب کائنات کے اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آئندہ کی زندگی بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ اے رب میں وہ کام کروں گا جس میں تو راضی ہوگا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے اور بندے کے درمیان میں ہے۔ جی اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، یا وہ زبان سے لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ اور اس کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس نے حج کیا، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس نے زکوٰۃ دی، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اس نے صدقہ خیرات کیا، نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دو۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے روزے کا ثواب میں خود لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حدیث پاک میں ہے کہ جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ نماز کا بدلہ جنت ہے، حج کا بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہے، صدقہ خیرات کا بدلہ جنت ہے، قرآن کی تلاوت کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ رب کائنات خود ہے۔ یہ آنا ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کا بدلہ بھی میں ہوں، اس کا بدلہ جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، ممبر کا پہلا سٹیپ جو ہے اس پہ قدم رکھا، آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ آپ نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین۔ تیسرے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 بار آمین کہا، اور آمین اس وقت کہا جاتا ہے مرتضیٰ کب کہا جاتا ہے آمین؟ جی کون؟ کون دعا کرے گا؟ دعا کوئی اور کرے گا تو ہم آمین کہیں گے، یہی بات ہے نا۔ اپنی دعا پہ تو آمین نہیں کہنا۔ جی مولوی صاحب دعا کریں گے تو ہم کہیں گے آمین، یعنی خاور بٹ دعا کرے گا تو ہم کہیں گے آمین، سلطان دعا کرے گا تو ہم کہیں گے آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہی تو دعا کرنے والا کون؟ کس نے دعا کی کہ آپ نے آمین کہی؟ اکرم صاحب سمجھ لیا کہ نہیں؟ آمین دعا کے تابع ہوتا ہے۔ دعا کس نے کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل نے دعا کی۔ جب میں نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کیا یا اللہ وہ شخص جنت سے دور ہو جائے جس نے ماہ رمضان پایا اور روزے نہیں رکھے، روزے وہ جنت سے دور ہو جائے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب میں نے ممبر کے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ وہ شخص جنت سے دور ہو جائے جس نے تیرا
تیرے محبوب کا نام سنا اور درود پاک نہیں پڑھا، نام سنا اور درود پاک نہیں پڑھا۔ تو اس لیے میں نے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب کہا جائے محمد، کیا محمد، تو واجب ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنا، سنت نہیں، واجب ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ ترکی کا ایک بادشاہ تھا، وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا تھا، سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا تھا۔ ایک شخص آیا محل کے دروازے پر، اس نے سپاہی سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے اندر اطلاع دی کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ آج کل کے دور کی طرح نہیں ہے کہ بڑے لمبے چوڑے پروٹوکول ہوتے ہیں اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں جن کو دین کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور مفتی بن جاتے ہیں کہ جی چاند آج ہوگا یا کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، اپنے معاملات کی طرف نہیں دیکھتے، دین کے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جاہل لوگ۔ تو بادشاہ اس وقت اتنے زیادہ پروٹوکول نہیں ہوا کرتے تھے، بادشاہ نے اجازت دی کہ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ آیا تو پہلے اس کو سیکرٹری کے سامنے پیش کیا گیا۔ سیکرٹری نے پوچھا کہ کس لیے آئے، مقصد کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ سے قرضہ لینا ہے، بادشاہ سے قرضہ لینا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے بادشاہ سے، سیکرٹری نے کہا جی یہ شخص آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ سے قرضہ لینا ہے۔ بادشاہ کرسی پہ بیٹھا تھا، چونک گیا کہ بھئی اس نے مجھ سے کون سا قرضہ لینا ہے اور یہ کون ہے جو مجھ سے قرضہ مانگتا ہے؟ تو اس نے پوچھا اس سے کہ کب تو نے مجھے قرضہ دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا تھا اور میں بہت پریشان تھا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں قرضہ ادا کر سکوں۔ اس پریشانی کے عالم میں درود شریف پڑھتے ہوئے میں سو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نعرہ تکبیر۔ ارشاد فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ سلطان حمید کے پاس اور اس سے کہو کہ تمہاری طرف سے قرضہ ادا کر دیں۔ اس نے کہا جی وہ تو مجھ سے پوچھے گا کہ نشانی کیا ہے، پھر میں کیا بتاؤں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ تم ہر رات درود شریف پڑھ کر سوتے ہو، آج کی رات تم نے درود شریف نہیں پڑھا، یہ نشانی ہے۔ اس نے جب کہا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حمید کو کہہ دو کہ قرضہ ادا کر دیں۔ اس کھڑا ہو گیا بادشاہ، داڑھی داڑھی مبارک تھی اس کی، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا پھر بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حمید کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو تمہارا قرضہ ادا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے دراز کھولا، ایک تھیلی نکالی اشرفی کی، اس کے حوالے کیے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ سرکار نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے حمید سے کہو کہ یہ قرضہ ادا کر دیں۔ اس نے پھر دوسری تھیلی نکالی، اسی طرح پھر پوچھا فرماؤ کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے حمید سے کہہ دو، اللہ اکبر، کہ قرضہ ادا کر دیں۔ ایسے بادشاہ ہیں جن کو سرکار فرماتے میرے حمید کو کہہ دو، اللہ اکبر۔ عشق رسول کی کہ اس مقام پہ یہ لوگ فائز تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کو سینے سے لگا۔ تو پھر بادشاہ نے دراز کھولا، اس کو پھر ایک تھیلی اشرفی کو دے دی۔ تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ بھائی کیا ان اشرفیوں کی 3 تھیلیوں سے تمہارا قرضہ ادا نہیں ہوگا؟ اس نے کہا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کرتے رہو۔ تو پھر بعد میں اس آدمی نے کہا، اس سیکرٹری نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے اتنے سارے پیسے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا کہ اگر چوتھی مرتبہ یہ کہتا
کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حمید کو کہہ دو، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی بادشاہی اس کو دے دیتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو سرکار خود گنبد خضرا کے اندر اس کے درود پاک کو سنتے ہیں۔ ترکی کہاں اور مدینہ شریف کہاں، وہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں درود پہنچتا ہے اور سرکار اس کے درود کو سنتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا نام آئے تو اس وقت تم درود شریف پڑھو۔ اور تیسرے سٹیپ پہ میں نے جب قدم رکھا تو جبریل نے عرض کیا یا اللہ وہ شخص تیری رحمت سے اور تیری جنت سے دور ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی تو وہ بھی جنت سے دور ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسی لیے میں نے آمین کہا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر ماں باپ کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں، گناہگار ہیں، پھر بھی ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر کوئی نافرمان ہو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے حکم پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔